اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ انتہائی لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے اور یہی وہ ماہ رجب المرجب کا 27ویں کا دن تھا۔ ہم سب کے آقا و مولا ملجا و ماوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی سعادت حاصل کر کے واپس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آج کا دن یوم معراج ہے، یوم معراج ہے، اور صرف یوم معراج ہمارے نبی کا دن بھی نہیں ہے، اللہ کے محبوب نے اس معراج میں ہمیں بھی شامل فرمایا، امتیوں کو بھی، کہ اے امتیوں آج تمہارا بھی یوم معراج ہے، تمہارا بھی، کہ حضور نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے، فرمایا الصلاۃ معراج المومن، میں ایسا تحفہ لایا ہوں کہ جب میرا امتی ادا کرے گا تو اس کی معراج ہوگا، وہ تحفہ معراج ہوگا، اور وہ نماز ہے۔ میرے امتی جو معراج والے تحفے کی قدر کریں گے گویا وہ معراج کر رہے ہوں۔ آج یوم معراج ہے، نبی کا بھی اور پوری امت کا بھی، بہت مبارک دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، سعادتوں والا دن ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات آپ نے سفر معراج اختیار فرمایا، آپ براق پہ سوار ہوئے تو راستے میں زمین پر 3 مقامات پہ آپ اترے، جلوہ گر ہوئے۔ 3 مقامات۔ پہلا مقام جب آیا یثرب کی بستی آ گئی، یثرب کی، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب ہے۔
یثرب ہے وہ بستی اور وہ علاقہ ہے جہاں آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائیں، یہاں جلوہ گر ہوں، یہ آپ کی جگہ ہجرت ہے۔ وہ معراج کی رات بہت ساری معلومات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، عملی طور پہ دکھائی گئیں، اور امت کے لیے ان کو باقی رکھا گیا تاکہ وہی معلومات اور وہی ساری کارروائی امت کے پاس بھی موجود ہو۔ ہمارے نبی کو قبل از وقت کون کون چیزوں سے آگاہ کیا گیا، اولین و آخرین کا علم کیسے دیا گیا، ما کان و ما یکون علم سے کیسے مالا مال کیا گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ما کان و ما یکون کا علم دیا، یعنی جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ حضور کے پاس تو صرف موجودہ علم نہیں تھا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اسی زمانے کا علم ہے اور وہ بھی محدود ہے، سارے علوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب کو آغاز کائنات سے اختتام کائنات تک کے سارے مشاہدے کرائے گئے، اور پھر اختتام کائنات کے بعد جو جو انجام ہوں گے، جیسے جیسے ہوں گے، جن جن کے جو مقام ہوں گے وہ مقام بھی دکھائے گا۔ معراج کی رات بڑے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرایا گیا، تب تو اللہ پاک نے آغاز کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان سے آغاز کر کے بتا دیا کہ بڑی عجیب اور مخیر العقول واقعات رونما ہوئے معراج کی رات۔ آپ جو پہلے مقام پہ اترے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، یثرب کی بستی تھی، آپ نے یہاں آنا تھا، پھر ماہ پرواز ہوئے، پھر آگے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام آ گیا ہے، آپ یہاں بھی نازل اتریں، وہاں اترے، اور آپ کو عرض کی حضور یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، آپ نے ادا فرمائے۔ پوچھا یہ جبریل کون سی جگہ ہے؟ بتایا یہ جو بیت اللام ہے، بیت اللام ہے، یہاں بنی اسرائیل کے نبی، آخری نبی عیسیٰ روح اللہ ابن مریم کی ولادت و باسعادت ہوئی تھی۔ یہ جگہ ولادت ہے اللہ کے نبی کی، اس لیے امام الانبیاء آج کی رات، معراج کی رات، یہاں جگہ کو اہمیت دیں، اتر کر نوافل ادا کریں، تاکہ امت کے لیے سبق رہے کہ جب تم کہیں سفر کرو، جانے لگو، اور تمہارے سفر میں رستے میں ایسی بستی آ جائے، ایسا شہر آ جائے جہاں اللہ کا مقبول بندہ مدفون ہو یا اس کی جگہ ولادت ہو، وہاں اگر ممکن ہو ٹھہر سکتے ہو ٹھہر جاؤ، اس جگہ کی زیارت بھی کرو، نفل ادا کر سکتے ہو نفل بھی پڑھو، دعا بھی کرو۔ وہ جگہ بارگاہ الہی میں بڑی مقبول جگہ ہے، اس لیے آج بھی تجار آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، اور لاہور کے گھومنے والے لوگ آتے ہیں، داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ معراج کی رات کا سبق ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، معراج کی رات کا سبق ہے۔ آئیں اپنا مال تجارت بھی خریدیں اور بارگاہ داتا میں حاضری بھی دیں، تاکہ اپنے نبی کی سنت کو ادا کریں، سنت کریں۔ یہ سارے معراج کے طریقے ہیں۔ وہاں سے آپ نے نوافل ادا کیے، آگے ماہ پرواز ہوئے، ایک اور جگہ پہاڑ آ گیا، طور سینا آ گیا، وہاں پہ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتریں، کون سی جگہ ہے؟ حضور طور سینا ہے، یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پہ اللہ کا کلیم موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آتے، یہاں کھڑے ہوتے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے، جتنا اللہ چاہتا اپنے کلیم سے ہم کلامی کرتا، ان کی امت کے لیے ان کو شریعت کے احکام دیتا، ان پہ تورات نازل کرتا، تورات یہاں ملی ہے، اس لیے یہ جگہ بڑی مقدس ہے۔ 2 رکعت نماز نفل یہاں بھی ادا فرمائیں، اپنے امتیوں کو سبق دے جائیں کہ ہم وہ امت ہیں جو قدردان بھی ہیں، وفادار بھی ہیں۔ ہم صرف اپنی قدر کروانا نہیں جانتے، ہم ان لوگوں کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے گزرے ہوں،
موسیٰ کلیم اللہ گزرے ہیں، اس لیے ان کی جگہ ہم کلامی ہے یہاں اترے۔ اللہ کے نبی نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کی، کلیم اللہ کی عظمتوں کو، ان کی یادوں کو تازہ کی، یادوں کو۔ اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں مررتو بقبر موسیٰ، اس رات معراج کی رات، مررتو بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ماوِ پرواز ہوتے ہوئے ساتھ سے گزرا، وہاں سے راستے میں موسیٰ کی قبر آ گئی، کلیم اللہ کی قبر آئی، تو میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبرہ ہی، کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ امت کو بتایا، اپنا عقیدہ واضح کیا کہ قبروں میں جانے والے مردہ نہیں ہیں، مردہ نہیں ہیں، چلے جائیں اس کے بعد بھی ان کا دن مناؤ، ان کی یاد مناؤ، ان کا ذکر کرو، ان کو ایصال ثواب کرو، ان کو اب بھی غذا کی ضرورت ہے، اب بھی لباس کی ضرورت ہے، اب بھی وہ زندہ ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہاں موجود بھی ہیں، روح مال جسد ہے۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ لیں، نبیوں کی زندگی کو واضح کیا۔ کلیم اللہ زندہ ہیں، جو مقتدی ہیں اس نبی کے، وہ نبی کیوں نہ آنے والے وقت میں اپنے سبز گنبد میں زندہ ہوگا، وہ کیوں نہ حیات ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت کوئی ایک بات اس میں ظاہر نہیں ہوئی، ہزاروں باتیں ایک بات میں آ گئیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی تیز رفتار میں موسیٰ کی قبر کو بھی پہچان لیا، قبر کو بھی پہچان لیا، قبر مٹی کے نیچے کلیم اللہ کو دیکھ بھی لیا۔ اور کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے حضور سے گزرے ہیں، 2000 سال پہلے۔ اگر آج داتا علی حجویری نکل آئیں تو ہم نہیں پہچان سکیں گے کہ کون ہے۔ داتا علی حجویری ہیں، پیر پٹھان ہیں، پیر سیال ہیں، شاہ سلیمان توسوی ہیں، اور جو ہے وہ سلطان باہو ہیں، شیر ربانی ہیں، ہم نہیں پہچان سکیں گے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم قبر کو تو پہچانتے ہیں، ہم مزار کو تو پہچانتے ہیں، ہم دربار کو تو جانتے ہیں، ہم داتا علی حجویری کو نہیں پہچان سکتے۔ لیکن اللہ کے محبوب کی شان فرمایا تم ہو تم، میں ہوں میں تو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا۔ اللہ نے ہر چیز سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے، پھر جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مجھے دکھاتا گیا ہے۔ میرے محبوب یہ ہیں زمینیں، یہ ہے آسمان، یہ ہے تحت الثری، یہ ہے عرش اعلیٰ، یہ ہیں فرشتے، یہ ہیں جنات، یہ ہے نبی، یہ ہے رسول، یہ ہے ان کی امتیں، یہ ہے دریا، یہ ہے سمندر، یہ ہے ان کے اندر مچھلیاں، ساری چیزیں مجھے دکھاتا گیا، میں تو جانتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اتنی اونچی، پتہ نہیں کتنی بلندی ہوگی، آپ جہاز دیکھتے ہیں کہ 3000 4000 فٹ پہ اوپر 5000 فٹ پہ کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں پرواز، ایسے ہی وہ پرواز کر رہی تھی براق، پھر تیزی کے ساتھ کلیم اللہ کو پہچان لیا، بتا دیا کہ کلیم اللہ زندہ ہے اپنی قبر میں۔ اور پھر حضور علیہ السلام آگے ماہ پرواز ہوئے، تو وہاں کہاں تک آپ بیت المقدس میں جلوہ گر ہوئے۔ بیت المقدس جبریل امین کہتے ہیں براق اترا، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، آپ اترے۔ براق کو حضرت جبریل علیہ السلام نے لگام ڈالی ہوئی تھی، وہ ایک بہت بڑا پتھر تھا، کہتے ہیں آج بھی وہاں موجود ہے، اس میں جبریل امین نے اپنی انگلی داخل کی، پتھر میں سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ میں لگام اور وہ جو نکیل تھی اس رسی کو ڈالا اور براق کو باندھ دیا۔ معراج کی رات سکھایا کہ سواریوں کو تالے لگانے ہیں، باندھنا ہے، رسیاں باندھنی ہیں، ڈھنگے لگانے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ حالانکہ براق کی کیا مجال ہے، کھڑی رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے رسی کی، جبرائیل سے بھاگ سکتی ہے، اللہ بھاگنے دیتا ہے، 70,000 فرشتے ہیں، لیکن نہیں، امت کو سبق دیا کہ بھاگے یا نہ بھاگے تم اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ آج براق تو نہیں بھاگے گی، کل تمہاری سواری تو بھاگ جائے گی، اس کو تو چھوڑ کر لے جائے گا، اس لیے تمہیں تو سکھانے میں آیا ہوں۔ اللہ کا نبی عملی نمونہ پیش کرنے آیا، عملی نمونہ۔ پھر بیت المقدس کی مسجد، سبحان اللہ، اس رات کی شان، سبحان اللہ،
اللہ نے اس لیے سبحان سے آغاز کیا ہے، ہر کام، ہر فعل، ہر معاملے پہ سبحان اللہ۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں 1,24,000 کم و بیش نبی، 300 جلیل القدر رسول، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، امتی کوئی نہیں تھا، امتی نہیں تھا، سارے ہی نبی تھے۔ ایسا مجمع آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کتنا دور ترقی کر گیا ہے، اصلی پیر بھی ہیں، نقلی پیر بھی ہیں، کئی پیر ہیں۔ کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ 1,24,000 پیر کہیں اکٹھا ہوا؟ سارے نقلی اور اصلی اکٹھے کر لیں، آج تک نہیں سنا کہ 1,00,000 پیر کہیں اکٹھے ہوئے، حالانکہ ہیں لاکھوں میں، اکٹھے نہیں ہو سکے۔ لیکن اس رات اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کر دیا، پھر زندہ کو نہیں کیا، مردہ کو اکٹھا کر دیا۔ جو آج اس امت کے ناکاروں اور بد عقیدہ کے نزدیک مردہ ہیں، اللہ نے معراج کی رات سارے مرنے والے نبیوں کو قبروں سے اٹھا کر زندہ کھڑا کر دیا۔ میرے محبوب اپنی امت کو عقیدہ دے کر جانا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ زندہ ہے، وہ مرے نہیں، ہزاروں سال پہلے دنیا سے گئے، زندہ ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ بھائی سارے امام ہیں، کیوں نہیں نماز پڑھا دیتے؟ وہ ضروری ہے آپ ایک کی انتظار کر رہے ہیں؟ آپ 1,24,000 تو آ گئے ہیں، آپ حضرت آدم آپ پڑھا دیں، حضرت ابراہیم آپ پڑھا دیں، نوح آپ پڑھا دیں، سارے ہی امام ہیں اپنی امتوں کے۔ نہیں، آج ہم امام بن کر نہیں آئے، آج مقتدی بن کر آئے، آج سارے مقتدی بن کر آئے ہیں، آج سارے انتظار میں ہیں، امام آنے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دست بستہ کھڑے تھے سارے کے سارے، حالانکہ موسیٰ کلیم اللہ کو پیچھے حضور قبر میں چھوڑ آئے تھے، حضور براق پہ سوار ہیں، آگے دیکھتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی موجود ہیں۔ حضور نے کوئی حیرانگی کا اظہار کر کے نہیں پوچھا کہ موسیٰ تو قبر میں دفن تھا، میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ رہا تھا، یہاں کیسے آیا ہے؟ میں تو تھا سواری پہ، تو ایسے کیسے پہنچ گیا ہے؟ حضور خود جانتے تھے کہ نبی کی شان ہے، نبی کا براق کی کیا حیثیت ہے، براق کی جو رفتار ہے نبی کی رفتار سے کئی گنا کم ہے، کئی گنا کم ہے۔ براق کی رفتار اگرچہ تیز، جہاں نگاہ جائے قدم جائے وہاں قدم پہنچے، لیکن نبی کی جو روحانی رفتار ہے وہ جنتی براقوں سے کئی گنا تیز ہے۔ حضور جانتے تھے سارے نبی حاضر ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، سبحان اللہ، سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ اس رات حضور کا امام الانبیاء ہونا عملی طور پہ ثابت ہو گیا، اللہ کے محبوب امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد جلسہ ہوا، جلسے میں ہر نبی نے اپنا اپنا واعظ کیا، خطاب کیا، حضور کی حمد و ثنا، آقا نبی اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، ثنا کے بعد اپنی اپنی بات بتائی، مجھ پہ اللہ کا یہ کرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے تورات دی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے نوح نجیب اللہ بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے جو ہے عیسیٰ روح اللہ بنایا ہے اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مجھے صاحب کتاب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، جب باری آئی حضور کے دادا انور کے خطاب کی، بیان کی، آپ نے خطاب فرمایا، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، حضور کی رفتوں کا تذکرہ کیا، بیٹے تھے، اولاد تھی، اللہ کے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ کی، اور آپ نے فرمایا اے گروہ انبیاء کوئی شک نہیں تم اولو العزم ہو، تم اللہ کے نبی ہو، تم رسول ہو، تم خصائب کتاب ہو، تم اپنی اپنی امت کے مقتدا ہو، لیکن جو شان آمنہ کے لال کی ہے، آج سب سے بڑا درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑا مقام ہے، تو حضور رحمت عالم کا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، آج ہمارے نبی کی شان ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور نے امامت کروائی، وہاں سے ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، حضور آگے کا سفر ہے، بیت الحرام، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا سفر براق کے ذریعے، براق سواری کے ذریعے۔ آگے کہتے ہیں ایک روحانی سیڑھی، نوری سیڑھی رکھی گئی سونے کی،
روحانی سیڑھی، اس کے ذریعے آپ جو ہے سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر وہاں آپ جلوہ گر ہوئے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام وہاں کھڑے، حالانکہ آدم علیہ السلام نیچے تھے، بیت المقدس پہ تھے، وہاں کھڑے اور حضور پر سلام بھیجتے ہیں، حضور کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے ساتھ پہلے آسمان کا جب دروازہ کھٹکاتے ہیں، جبریل امین ٹھک ٹھک کرتے ہیں، آواز آتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ جبرائیل ہوں۔ حالانکہ جبرائیل روزانہ آ رہا ہے، پہلے نبیوں کے پاس آیا، وہی لے کر آیا، کبھی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جبریل کے آنے پہ دروازہ بند ہو یا جانے پہ دروازہ بند ہو۔ جبریل کے لیے دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ پہلے انبیاء کے پاس مفسرین کرام فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر پہلے انبیاء کے پاس جبرائیل آیا ہے 30 یا 40 مرتبہ، کسی کے پاس زیادہ آیا ہے تو 40 مرتبہ، اس سے زیادہ کی روایت نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 40,000 مرتبہ حاضر ہوا ہے، 40,000 مرتبہ۔ سارے نبیوں کا آنا اکٹھا کر لیں، حضور کی بارگاہ میں جبرائیل کی حاضری گویا حضور کو پکی پیڑھی غلامی بارگاہ رسالت کی جبرائیل امین کو نصیب ہو گئی تھی۔ تب جبرائیل کہتے تھے آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بس یار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، میں شرق و غرب میں گیا، شمال و جنوب میں گیا، تحت الثری سے عرش اولی تک گیا، 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ کے محبوب جو شان اور مقام آپ کی ہے کسی کی نہیں، کسی کی بھی وہ شان اور مقام نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکایا تو بتایا جبرائیل ہوں۔ آگے پوچھا آسمان کے ملائکہ نے ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آج پہلا دن ہے، یہ سوال فرشتے کر رہے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی ہاں بلایا گیا۔ حضور کی شان کو آج نوریوں کے سامنے اور جبرائیل کے سامنے واضح کرنا تھا کہ آج وہ رات ہے، اللہ نے سارے آسمانوں کے دروازے بند کروا دی، دروازے بند کر دیں، کوئی جن و بشر نہ آئے۔ آج اگر آئے تو میرا پیارا محبوب آمنہ کا لال آئے، جب تک آمنہ کا لال نہ آئے دروازہ نہیں کھلے گا۔ بتایا کہ یہ تو آسمان کے دروازے ہیں، بروز حشر قیامت میں جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا جب تک آمنہ کا لال میدان حشر میں نہیں آئے گا، اور وہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ پہلا وہ کھولے گا۔ دروازہ کھلا، آؤ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اللہ کے محبوب آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ بھی اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، آگے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ساتوں آسمانوں پہ ہر آسمان پہ پوچھا جا رہا ہے، بغیر اجازت کے جو ہے وہ دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے۔ جب حضور کا نام لیتے ہیں دروازہ کھلتا ہے۔ نبی ہیں آگے 7ویں آسمان کے حضور کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام، 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اور جب دیکھا حضور کو خوش ہوئے، آپ کی اولاد میں سے تھے، خوش ہوئے، مرحبا کہا اور حضور کو دعائیں دی۔ آج میرا بیٹا اتنی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ، اور واحد 2 لوگ ہیں جو کسی کی عزت اور مقام اور رفعت پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے استاد بتاتے رہتے ہیں کہ 2 اگر کوئی ترقی کرے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، مقتدی اتنے خوش نہیں ہوتے، امام کو عزت نہیں، ظاہر طور پہ کہتے ہیں مبارک بھی دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے، مرید اتنے خوش نہیں ہوتے، پیر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا کہ مرید آگے چلا جائے، کوئی خوش نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا مرید مجھ سے مقام میں آگے نکل جائے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ 2 قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائیں، اور جب وہ نکل جائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھ سے آگے نکل گیا۔ وہ کون ہے؟ ایک ہے ماں اور باپ، ایک ہے استاد۔ استاد کا شاگرد آگے نکل جائے تو استاد خوش ہوتا ہے، بتاتا ہے، ہوتا وہ وہیں پہ سکول کا استاد ہے، وہ بتاتا ہے بھئی میرے اتنے شاگرد ڈاکٹر ہیں،
میرے اتنے شاگرد انجینئر ہیں، میرے اتنے شاگرد کرنل اور جنرل ہیں، میرے اتنے شاگرد فہاں منصب پہ فائز ہیں، خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اور اس کے استاد کی عزت ہی اسی بات میں ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد اعلیٰ منصب پہ فائز ہو۔ آج جو معراج کی رات اللہ نے بھی یہ کائنات کو بتایا، آج میرا شاگرد پرواز کر رہا ہے جس کو میں نے پڑھایا ہے۔ دیکھو تمہارے پڑھے ہوئے، تمہارے سیکھے ہوئے کہیں کتنی پرواز کریں گے، کتنے اونچے منصب پہ جائیں گے۔ آج جس کو میں نے علم القرآن، علم الرحمن علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اس معلم کے شاگرد کی پرواز آج معراج کی رات دیکھو۔ انبیاء تم بھی دیکھو، رسولوں تم بھی دیکھو، ملائکہ تم بھی دیکھو، جن و انس تم بھی دیکھو، میرے شاگرد کی جو میری بارگاہ میں پڑھا ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں لوگ پڑھیں گے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوں گے، عرش کر اٹھیں گے، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا منصب، لیکن میرے شاگرد سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا۔ آج میرے شاگرد کی پرواز دیکھو، حضور پرواز کرتے ہیں تو غرض ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا بیٹا اور بیٹی آگے نکل جائیں، استاد چاہتا ہے میرا شاگرد آگے نکل جائے، اور اگر نکل جائیں تو دونوں خوش ہوتے ہیں، باقی لوگ اتنے خوش نہیں ہوتے، اظہار کرتے ہیں، لیکن شاید ہی اللہ ماشاءاللہ سینکڑوں میں سے کوئی ایک ہو کہ دل سے اس کو خوشی ہو کہ میرا پیر، میرا امام، میرا دوست، میرا بھائی، میرا پڑوسی مجھ سے آگے نکل گیا، ورنہ حسد ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری انسان کی عادت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ماہ پرواز ہیں، آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خوشی کی کوئی حد ہوگی کہ آپ جد اعلیٰ بیٹھے ہیں سدرۃ المنتہا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اور بیٹا آگے جا رہا ہے، ہم پر آگے ماہ پرواز ہے، آپ روحانی سیڑھی پہ 7 آسمانوں تک، 7 آسمانوں سے آگے جو ہے وہ ملائکہ کے پروں پہ آپ روحانی پروں پہ سوار ہو کر جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا تک، وہاں دیگر جو ہے وہ آگے کعبہ قوسین تک، پھر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل کے پروں پر جاتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا آتا ہے جبرائیل امین رک جاتے ہیں، اب کمزوری اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور میں آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں جبرائیل؟ اللہ کے محبوب آگے میری پرواز اجازت ہی نہیں ہے، اور مجھے میری طاقت ہی نہیں ہے، ایک بال کے برابر بھی آگے ہوا تو جل جاؤں گا جلال الہی سے۔ اللہ کے انوار و جلال کی جو وہاں دروازے کھلے ہیں مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل۔ اللہ کے محبوب جانتے تھے اللہ کے اپنے قوانین ہیں، آج اگر جبریل بھی ساتھ چلے جائیں، حضور بھی ساتھ چلے جائیں، فرق کیا رہے گا؟ آج کائنات کو فرق کر کے بتانا ہے۔ سارے نوری ناریوں سے اگر مرتبہ بلند ہے تو اللہ کے محبوب کا ہے، میلاد والے اور معراج والے نبی کا ہے۔ آج فرق کر کے دکھانا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جبرائیل میں جا رہا ہوں، تو تیری کوئی آرزو اور تمنا ہو، کوئی پیغام ہو، کیونکہ ڈائریکٹ پہلے تو مجھ پر وحی لایا اللہ کی کلام کی، لیکن تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ڈائریکٹ نہیں لے کر آیا، اللہ اس کو لوح محفوظ پہ نازل کرتا، آگے تو لے آتا۔ آج جو میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میری اللہ کے سامنے آمنے سامنے ملاقات ہونی ہے، بالکل ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی حجاب کی ملاقات ہونی ہے۔ آج تیری کوئی مطالبہ اور بات بھی ہے کہ تو کرنا چاہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اس لیے کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے لگا، وہاں جبرائیل آ گئے، کہنے لگے کہ خلیل اللہ آج کوئی اگر حاجت ہے تو بتاؤ، حاجت بتاؤ، لیکن وہ بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے، حضور کے جد اعلیٰ، بڑے خوددار تھے، سمجھتے تھے جبرائیل سے نہ حاجت پیش کرنی ہے نہ سوال کرنا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اللہ کا نبی جبرائیل سے فوقیت رکھتا ہے مقام میں، فرشتوں سے ان سے نہیں سوال کرتا کسی حاجت کا، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضور نے معراج کی رات اس ادھار کو بھی
اتار دیا۔ جبرائیل تو نے میرے دادے کو جد اعلیٰ کو کہا تھا کو حاجت ہو، آج میں اللہ کا معبود تجھے کہتا ہوں تیری کو حاجت ہے تو بتا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حاجت اور آرزو یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے اور آپ کے امتی پرسلاد سے گزرنے لگیں، وہ پرسلاد جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، خوف زدہ ہوں گے، اس دن اجازت اللہ کی بارگاہ سے منظوری ہو جائے، میں اپنے نورانی پر بچھا دوں اور وہاں آپ کے امتی وہاں سے گزر جائیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ درخواست اور سوال بھی ایسا تھا جس نے حضور کے دل کو باغ کر دیا، خوش کر دیا۔ کوئی ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی کی بہتری کے لیے کر رہا ہو تو یقیناً ہم خوش ہوں گے۔ حضور کا دل اور باغ ہو گیا۔ ایسا سوال اور ایسا مطالبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں منوا کے آئیں گے، میری امت کی بھلائی کا ہے۔ حضور سب سے زیادہ اس انسان پر خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب کی امت کی بھلائی کرے۔ آج بھی اگر آپ نے حاصل کرنا ہو، معراج کی رات سے جبرائیل کے اس سوال سے سبق حاصل کریں، اگر اللہ کو راضی اور اللہ کے محبوب کو خوش کرنا ہے، اللہ کے حبیب کی امت کی بھلائی ہر وقت پیش نظر رکھیں، ہر وقت۔ نہ زیادتیاں کریں، نہ ظلم کریں، نہ غیبت کریں، نہ جھوٹ کریں، نہ تہمتیں نہ لگائیں، نہ عیب نکالیں، نہ خامیاں نکالیں، ان کے عیبوں کو چھپائیں، خامیوں کو ڈھانپیں، ان کی مدد کریں، مشکلوں کو حل کریں۔ اللہ کے محبوب سبز گنبد میں خوش ہوں گے اور اللہ تمہاری آسمان سے مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ حضور آگے ماوے پرواز ہوتے ہیں، آگے جب آپ جاتے ہیں آتا ہے کہ رف ایک سواری ہے، اس پہ آپ سوار ہوتے ہیں، رف پہ جاتے ہیں، پھر رف بھی اپنا جو ہے وہ بے بسی کا اظہار کر کے رک جاتی ہے۔ آگے اللہ کے محبوب جہانوں سے گزرتے ہیں، وہاں کئی جہان ہیں جن کا کسی کو علم نہیں ہے، جو حضور نے بتا دیا ہے۔ جانے والا ان جہانوں کو جانتا ہے۔ اللہ کی صفات کے اند گنت جہان ہے، جہان رحمان ہے، جہان رحیم ہے، جہان ستاری ہے، غفاری ہے، رزاقی ہے۔ اللہ کے بے شمار صفات کے ہر صفت کا ایک جہان آباد ہے، ان سے اللہ کے محبوب گزرتے ہوئے مشاہدے کرتے ہوئے، جبرائیل آگے بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، حضور خود ہیں، اکلے دیکھتے جا رہے ہیں، اکلے ان جہانوں کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نوری ہے، نہ کوئی ناری ہے۔ جب بارگاہ حریم ناز کے قریب ہوتے ہیں، آواز آتی ہے کف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب ذرا ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کھڑے ہو کر درود و سلام، اونچا درود و سلام پڑھنا۔ معراج کی رات اعلیٰ حضرت نے اللہ کی سنت کو ادا کیا ہے، اس سنت کو کہ معراج کی رات اللہ اپنے محبوب کی آمد پر حضور کے استقبال میں اللہ پاک خود درود حضور پر بھیج رہا ہے۔ میں کف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب ذرا ٹھہریں، جو میں درود و سلام کی بارشیں نازل کر رہا ہوں تجھ پر، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پہلے مشاہدہ کریں، ان بھیجے ہوئے درود و سلام سے اپنے مبارک کانوں کو لطف اندوز کریں، اپنے دل و دماغ کو سیر کریں کہ جو میں نے فرمایا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کا رسول اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہ تو لوگ آیتیں سنیں گے، فرمان سنیں گے، آپ اپنی کانوں سے سنیں میں کیسے تجھ پر درود و سلام بھیجوں۔ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے شایان شان جتنا بھیجا، جو چاہا اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجا، اور پھر آوازیں آئیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر آوازیں شروع ہو گئیں، ادنو منی، اے میرے محبوب اب میرے قریب ہو جا، میرے نزدیک آ جا۔ آتے بارگاہ الہی میں ایسا قرب نصیب ہوا کہ قرآن نے کہا دنا فتدلا فقاب قوسین او ادنا، کہ ان دو قوسوں سے بھی کم فاصلہ آپ گنے کو دیکھتے ہیں یا واس کے اس لکڑ کو دیکھتے ہیں، درمیان میں
جو فاصلہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا فاصلہ، اس فاصلے سے بھی کم فاصلہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، قرب نصیب ہوا، بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی، گفتگو شروع ہو گئی، ادھر اللہ کی گفتگو ہے، ادھر اللہ کے محبوب کی گفتگو ہے، وہ دے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، سبحان اللہ، کیسی شان ہے، ڈائریکٹ، نہ نماز درمیان میں واسطہ ہے، نہ روزہ واسطہ ہے، نہ حج واسطہ ہے، نہ کوئی صدقہ واسطہ ہے، نہ کوئی تسبیح واسطہ ہے، ہم تو کسی واسطے سے لیتے ہیں، نماز پڑھ کے، جمعہ میں حاضر ہو کر، دعا کر کے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لینے والا ڈائریکٹ لے رہا ہے، دینے والا ڈائریکٹ دے رہا ہے، مانگنے والا سوال کر رہا ہے، اور ادھر سوال سننے والا اسی وقت منظوری دے رہا ہے اور سوالات۔ جبرائیل کی اس عرض کی درخواست کو پیش کیا، اللہ پاک جبرائیل نے یہ درخواست پیش کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ تو مجھے بڑی منظور ہے، یہ درخواست منظور ہو گئی ہے، جب میدان حشر آئے جبرائیل کو کہنا پر صلات پہ اپنے پر بچھا دے، داتا علی جویری آنے والے ہیں، بابا فرید گزرنے والے ہیں، سلطان باہو آنے والے ہیں، پیر سیال گزریں گے، غوث اعظم آنے والے ہیں، اور صدیق اکبر آنے والے ہیں، عثمان غنی گزریں گے، حیدر کرار گزریں گے، اب خاتون جنت آئے گی، جنتیوں کے سردار حسنین کریم گزرنے والے ہیں، جبرائیل بچھا دے پر، اب میری امت کے خطا کار گزرنے والے ہیں، گناہ گار گزرنے والے ہیں، انہیں خوف نہ ہو، پر بچھا دے تاکہ جبرائیل پر بچھائے اور پر کو خبر نہ ہو، امتی کو پتہ نہ چلے کہ یہ سونے کا پل تھا یا پرسلات تھا، جنت میں پہنچ جائیں۔ درخواست منظور ہو گئی ہے اس رات کی، اللہ نے بڑی بڑی نوازشات کی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اب یہ بتا تو آیا ہے بیمہ مشرف ہوگا یا محمد، کون سا لقب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی خوشنودی پہ اپنے محبوب کو پیدا کیا، حضور کی ایسا بنایا جیسا حضور چاہتے تھے، منصب دیے جیسا چاہتے تھے، نعمتیں اور خزانے دیے جیسا چاہتے تھے، ایسا بنا دیا۔ اب رات کو لقب کون سا دوں میرے محبوب آپ بتائیں۔ میں نے قرآن میں تو مزمل بھی کہہ دیا، مدثر بھی کہہ دیا، محمد بھی کہہ دیا، رسول بھی فرما دیا، یاسین بھی کہہ دیا، طٰہٰ بھی تجھے کہہ دیا، میں نے تو تجھے والضحیٰ بھی کہہ دیا، ما زاغ البصر بھی کہہ دیا۔ میرے محبوب اب بتائیں آج اس مبارک لمحوں میں جب میں اور آپ ہیں تو میں تجھے کیا لقب دوں، کس نام سے پکاروں، کس شان سے یاد کروں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے کریم پروردگار، چونکہ یہ ابدیت سے مجھے سارے منصبات آ ہوئے ہیں، آج میں تیری بارگاہ میں جو مانگتا ہوں وہ یہ مانگتا ہوں مجھے اپنا بندہ ہونے کے ناطے سے یاد فرما دے۔ جب میں تیرا بندہ بن جاؤں گا تو سارے منصب میرے دامن میں آ جائیں گے اور ساری عظمتوں کا تو مجھے مالک بنا دے گا، مجھے اپنا بندہ بنا دے۔ معراج کی رات یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کے بندے بن جاؤ تو ساری شانیں تمہارے لیے، اس کے بندے ہونے والا ڈھنگ سیکھ لو اور اس کو اپنا خالق و مالک مان لو، اس کے بندے ہو جاؤ گے، گردن جھکا دو گے تو ساری نعمتیں اللہ تمہارے اوپر دروازے کھول دے گا۔ حضور نے عرض کی، اللہ نے اسی عرض داشت کو اسی طرح نقل فرما دیا۔ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے محبوب آج ہم صرف آپ کو عبد نہیں بنا کر بھیجیں گے، ہم عبد ہی بنا کر بھیجیں گے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار منتظر۔ یہ عبد کہتا ہے رب آرنی، ہم کہتے ہیں لن ترانی، تو وہ عبد ہے، نہ تو نے آرنی کہا نہ ہم نے لن ترانی کہا، بلکہ ہم نے کہا ادھرو منی، ہمارے قریب آ جا، ہم تیرے دیدار کے مشتاق ہیں، ہم بن مانگے تجھے سب کچھ عطا کر رہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں ہیں، ہم کلامی ہے، ہم کلامی ہے، اس ہم کلامی کی شان اور لطف کو کون مائی کا لال ہے جو بیان کر سکے، کون ہے جو جانتا ہو، کون ہو جس کا علم ہو، اللہ کے محبوب کا علم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں حضور سے پوچھا میرے محبوب کو تحفہ بھی لے کر آئے ہو؟ تحفہ بھی، حالانکہ اللہ کو کوئی تحفے کی ضرورت ہے نہیں ہے، حبیب کے اس پڑھائے ہوئے علم کو چیک کرنا تھا۔ امتحان بھی لیتے ہیں استاد کہ میں نے پڑھایا ہے
چھوٹا سا مشکل سا سوال کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو میں نے پڑھایا ہے الرحمن علم القرآن کی آیتیں قاری پڑھیں گے، حافظ پڑھیں گے، لوگ سنیں گے، یہ ہے شاگرد اللہ؟ ہمارے شاگرد جو ہے ہمارے لیے بعض اوقات ہمارے لیے خجالت کا باعث بنے ہوتے ہیں، جہاں سے کوئی گزرے کس استاد نے پڑھایا، کس نے سکھایا؟ بیٹھنا ہی نہیں آتا، بولنا ہی نہیں آتا، چلنا ہی نہیں آتا، گفتگو کرنا نہیں آتا، کس کے شاگرد ہے؟ ہمارے لیے رسوائی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے شاگرد کو بھی چیک کریں کہ کائنات انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی پوچھے نہیں، پوچھے تو مجھ سے پتہ چلے کس کا شاگرد ہے۔ چھوٹا سا سوال کر دیا، میرے محبوب کچھ لائے ہیں، حالانکہ حضور جو ہے وہ کہہ دیتے یا اللہ میرے پاس ہے کیا، سارا تیرا ہی ہے، میں نے کیا لانا تھا، کون سی چیز کی کمی ہے تیرے خزانے میں؟ حضور نے عرض کی ہاں میرے پروردگار میں لایا ہوں۔ کیا لائے ہیں؟ وہ لایا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے میرے خالق و مالک، وہ عاجزی و انکساری کی گٹھڑی ہے، وہ پنڈ ہے عاجزی کی جو میں آپ کی بارگاہ میں طور تحفہ لایا ہوں۔ آج میں تیرا عاجز و مسکین، ناتواں و کمزور اور حاجت مند و ضرورت مند بندہ بن کے تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے اپنی امت کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ اللہ کو حضور کی یہ عاجزی بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی، تب کائنات والوں کی زبانوں پہ جاری کیا۔ وہ اپنے آپ کو عاجز کہتے ہیں، تم کہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تم اپنے نبی کے مرتبوں کی بلندیوں کا اعلان کرو۔ وہ اپنی عاجزی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب سے گفتگو کرتے کرتے اپنے حبیب کو نمازیں عطا فرمائیں، 50 نمازیں آپ کو عطا کی۔ جب آپ لے کر واپس آ جاتے ہیں وہاں اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی ایک شاگرد کا یہ انداز لکھ لیں، معراج کی رات ہر بات سبق ہے، اتنا وقت نہیں ہے، یہ بھی ایک شاگرد کا امتحان ہے، اور اس کے علم کا کمال ہے کہ اپنے استاد کے حکم کے آگے اس وقت چوں چرا نہ کرے۔ یہ زندگی کی کامیابی کا بہترین ڈھنگ ہے، اپنے افسر کے آگے، اپنے بڑے کے آگے، اپنے ماں باپ کے آگے اگر کوئی ایسا کام، ایسی بات، ایسا بوجھ آپ کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں جو آپ نہیں اٹھا سکتے، جس کے آپ متحمل نہیں ہیں، فوری طور پہ پہلے اس بات کو قبول کریں، ٹھیک ہے، مان جائیں، ماننے کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ ابا جان آپ نے حکم فرمایا ہے، آنکھوں پہ رکھتا ہوں لیکن اس کا میں متحمل نہیں ہوں۔ استاد جی آپ نے فرمایا ہے لیکن میں قبول کرنے کے بعد اب گزارش کرتا ہوں میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، کیسے کروں؟ اللہ نے اپنے یہاں بھی تعلیم کا اپنے محبوب سے امتحان لیا اور حضور کامیاب ہوئے۔ 50 نمازیں مل رہی ہیں، حضور نہیں جانتے میری امت کیا ہوگی، حضور تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو جانتے ہیں، ہماری ساری کمزوریوں سے آگاہ ہیں، لیکن خاموش ہو کر لے کر بارگاہ الہی سے باہر آ جاتے ہیں۔ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، کیا ملا ہے؟ 50 نمازیں مل گئی ہیں، 6 ماہ کے روزے ملے ہیں۔ اللہ کے محبوب دوبارہ جائیں، عرض کریں کہ میری امت بڑی کمزور ہے، یہ ادا نہیں کر سکتی، تخفیف فرما دیں۔ حضور واپس آتے ہیں، میرے محبوب کیسے آئے ہیں؟ یا اللہ تو نے جو مجھے انعام دیا میں نے اپنے سینے میں رکھ لیا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لی، اب میری آج گزارش یہ ہے، میری امت بڑی عاجز کمزور ہے، وہ یہ کر نہیں سکے گی، اگر تخفیف فرما دے تو تیرا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا جا میرے محبوب 5 نمازیں ہم نے کم کر دی، روزے 1 مہینے کم کر دی، پھر آئے غرضیں 9 بار آنا جانا ہوا، آتے رہے، قبول کرتے رہے، پھر گزارش کرتے رہے، آخر اللہ نے فرمایا میرے نبی نمازیں 5 ہیں، ثواب 50 کا ہوگا، ثواب ہم کم نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑوں کی اپنی شان ہے، اپنی شان ہے کہ دیا ہوا دی ہوئی اچھائی واپس نہیں لیتے، بوجھ ضرور کم کر لیتے ہیں، بوجھ کم کر لیتے ہیں، تو گاڑی ہے وہ دے دیے دے دیں گے، رقم کم کر دیں گے، اللہ پاک نے بوجھ کم کر دیا، ثواب کم نہیں کیا۔ میرے حبیب امتیوں کو کہنا پڑھیں 5 ہم 50 کا ثواب عطا کریں، روزے ہم نے 5 مہینے کم کر دیے، ثواب 1 دن کا بھی کم نہیں کیا، رکھیں گے مہینہ ثواب 6 مہینوں کا ہوگا۔
6 ماہ کا ثواب، اور ساتھ یہ بھی تحفہ میرے محبوب لیتے چلے جائیں، اگر امت کمزور ہے رفع عن امتی خطا عن النسیان، ہم آپ کی امت سے خطا کو بھی اٹھا دیں گے، نسیان کو بھی اٹھا دیں گے۔ بھول کر کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کر لیں، ہم اس کا کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ بھول کر پانی پیا، کھانا کھا لیا، روزہ بھی رہا، ثواب بھی باقی رہا۔ خطا سے پانی اندر چلا گیا، روزہ تو ٹوٹا لیکن نہ سزا ہے نہ کفارہ ہے۔ خطا کو بھی ہم معاف کر دیں۔ معراج کی رات بڑے بڑے انعام ملے، اللہ کریم ان انعامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔